حضرات سلطان اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا ایک دلچسپ واقعہ، انشاءاللہ اگر آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کا دل رو پڑے گا، اور آپ واقعی ہی مسلمان ہیں تو ایک کلپ کو ضرور شیئر کیجئے دوستو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مغل بادشاہوں نے کس طرح انصاف کیا ہے، اور ہندوستان پر جو انصاف قائم کیا ہے وہ کس طرح انہوں نے قائم کیا ہے۔ آؤ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت کا ایک واقعہ سنو۔ بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال جس کا نام ابراہیم ہے، مگر ذہن میں گندگیاں بھری ہوئی ہے، کئی ایک لڑکیوں کے، کئی ایک کنیاؤں کے اس نے جو ہے زنا کیے، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیے۔ دوستو یہ سب چلتا رہا، اس کے دلال بیٹھے تھے، جس گھر میں جاتے وہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو جو ہے بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے اتنے گندے کام اس سے کیا کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک بچی ہے جس کا نام شکنتلا ہے، بڑی خوبصورت ہے، پورے بنارس میں اس کی شہرت ہے، تو اس نے اپنے دلالوں کے ڈولی کے ساتھ بھیجا اس کے گھر۔ جیسے ہی ڈولی پہنچی اس پنڈت کے گھر تو دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا اور سمجھ گیا کہ کوتوال کے کیا ناپاک ارادے ہیں، چنانچہ وہ پریشان ہے۔ شکنتلا نے پوچھا کیا ہوا باپ؟ تو باپ نے جب اپنی پوری بات سنائی تو شکنتلا نے کہا فکر مت کرو، آپ ان دلالوں سے کہہ دیجئے کہ ایک مہینے کی مہلت دیجئے، 1 مہینے کے بعد میں خود دلہن بنا کر اپنی بیٹی کو جو ہے کوتوال کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ اس بات پر طے ہو گئی، ڈیٹ فکس ہو گئی 1 مہینے بعد کی۔ چنانچہ باپ نے ان کو رخصت کیا، اور پھر بیٹی نے کہا کہ اے میرے باپ مجھے مغل شہزادوں کے لباس دلا دو۔ کہا کیا کرو گی اس کا؟ کہا میں جتنا بولتی ہوں اتنا کرو۔ اور یہ بچی جو تھی وہ بہت پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اس نے جو ہے مغل شہزادوں کے لباس پہن کر وہ سیدھا دہلی پہنچی، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی المولا تبارک و تعالیٰ کی دور حکومت میں جمعہ کا دن جب حضرت عالمگیر جامع مسجد میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں کی جو پریشانیاں تھی، ایک لمبی قطار لگتی تھی، حضرت عالمگیر عام عوام کی پریشانیاں وہ حل کیا کرتے تھے۔ وہ بچی جو ہے وہ جس کا نام شکنتلا ہے، وہ بھی مغل شہزادوں کے لباس میں چلی گئی اور قطار میں کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگ ظاہری یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ایک لڑکائی ہے، مگر کیا معلوم کہ یہ ایک بچی ہے، وہ بھی جو ہے کافر ہے، مگر پھر بھی یہ کھڑی ہے۔ چنانچہ حضرت عالمگیر جب پہنچے، سب کی عرضیاں لے رہے ہیں، سب کی پریشانیاں حل کر رہے ہیں۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عالمگیر نے ہاتھ نہیں بڑھایا مصافحے کے لیے، اور کہا کہ میں عورت سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عالمگیر نے اسے الگ بلایا۔ جیسے ہی الگ بلایا تو وہ روتی روتی، وہ بچی جس کا نام شکنتلا ہے، بنارس سے آئی ہے، اس نے پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت عالمگیر نے کہا بیٹی فکر مت کرنا، تو ٹھیک اسی تاریخ پر کوتوال کے دربار میں حاضر ہو جانا۔ چنانچہ وہ بنارس واپس آتی ہے، اور جیسے اس کے باپ کو کہتی ہے کہ اے میرے باپ ٹھیک اسی وقت مہاراج نے کہا ہے تو ہمیں اسی وقت پہنچ جانا ہے۔ چنانچہ جس تاریخ کا تعین ہوا تھا اس وقت وہ پہنچ جاتی ہے، دلہن بن کر سج کر حضرت اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر وہ چلی جاتی ہے۔ باپ نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا مہاراج بڑے انصاف پرست بادشاہ ہیں، وہ انصاف کریں گے اور فوراً ایکشن لیں گے، مگر یہ کیا ہوا یہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ مگر بچی نے کہا باپ فکر مت کرو، میں نے گنا ہے، مہاراج نے ہمیں 14 مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارا ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتے، وہ ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے، وہ ہماری عزت و آبرو کی ضرور حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آپ مجھے لے جائیے۔ ڈولی میں دلہن بن کر جیسے ہی وہ دربار میں پہنچی تو یہاں ابراہیم کوتوال جو ہے خوشی کے مارے جھوم اٹھا، سب کو پیسے بانٹ رہا ہے، فقیروں میں غریبوں میں پیسے بانٹ رہا ہے کہ آج بنارس کی سب سے حسین لڑکی کے ساتھ میں وہ کام انجام دینے والا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات جیسے ہی وہ قریب ڈولی کے پاس آیا تو ایک فقیر آتا ہے اور ہاتھ کو آگے کرتا ہے اور ابراہیم کوتوال سے کہتا ہے کہ کچھ مجھے بھی دے دو۔ چنانچہ ابراہیم کوتوال نے اپنی جیب سے کچھ روپے نکالے اور دیے۔ اس فقیر نے ہاتھ کھینچ لیا، روپے نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ فقیر کو جو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا ابراہیم کوتوال، مگر فقیر نے کہا اور دے دو۔
دو. تو اس کوتوال نے کہا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں, تم پھینک رہے ہو. پھر دیا, پھر پھینکا, پھر دیا, پھر پھینکا, مگر جیسے ہی تیسری بار دینا چاہا تو اس فقیر نے ایک زوردار تماچا ابراہیم کوتوال پر مارا اور اپنا لباس حلیہ تبدیل کیا, اور جیسے ہی ہٹایا اور اصل حلیے میں آئے تو وہ اور کوئی نہیں مگر سلطان اورنگزیب عالمگیر تھے, اور آپ کے ساتھ 200 سپاہی موجود تھے. وہ بھی جو ہے اپنا حلیہ تبدیل کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. دوستو, انہوں نے سب نے ابراہیم کوتوال کو گرفتار کروایا اور شکنتلا کو عزت سے اپنے گھر رخصت کیا. بنارس کی تاریخ گواہ ہے, جو NCERT کی بکس میں جو ہے حضرت عالمگیر کو برا بھلا کہنے والوں, اللہ تمہیں غارت کرے. تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کون ہے جو ٹوپیاں سی کر قرآن لکھ کر اپنا گزارا کرتا ہو, اتنا پاکیزہ طیب طاہر بادشاہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کیا کیا, اس کوتوال کو بلایا بنارس کی سرزمین پر, سب کے سامنے جس کو گرفتار کروایا تھا, اور پوری بنارس کے سامنے جو ہے اس کوتوال کے پیروں میں رسیاں بندھوائی اور 2 ہاتھی دوڑوائے. ایک کو ایک جانب دوڑوایا, دوسرے کو دوسری جانب دوڑایا, اور جیسے ہی ہاتھی دوڑے تو اس کے پیر پھٹ گئے اور لہو لہان ہو گیا. اس کی گردن کو قتل کیا گیا. اور پھر جو ہے آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ ابراہیم کوتوال کی قبر آج بھی بنارس کی سرزمین پر موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس انصاف کو سننے کے بعد بنارس کی سرزمین رو رہی تھی, اور حضرت عالمگیر نے جو ہے سانس سکون سے لی. پھر اس پندت کی درخواست پر حضرت عالمگیر ان کے گھر تشریف لے گئے. گھر جانے کے بعد کہا, بیٹی شکنتلا مجھے پانی دو. چنانچہ حضرت عالمگیر نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد وضو کیا, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پہ ادا کی. اس کے بعد حضرت عالمگیر نے کہا, اے بنارس کی سرزمین والو, گواہ ہو جاؤ, جب سے یہ بچی آئی تھی جامع مسجد اپنی فریاد لے کر, اس دن سے عالمگیر نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا ہے. آج پانی پیا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عالمگیر سے اس پنڈت نے کہا کہ مہاراج, میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو میری جگہ ہے, جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے, وہاں میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. حضرت عالمگیر نے کہا, ٹھیک ہے, زمین تم دے دو, باقی تعمیر ہم کروا لیں گے. چنانچہ آج بھی بنارس کی سرزمین پر جہاں 2 مندر ہے, اس کے بیچ میں دریرا کی مسجد کہلاتی ہے, یا حضرت عالمگیر کے نام سے مشہور مسجد ہے, آج بھی بنارس کی سرزمین پر موجود ہے. دوستو, یہ واقعہ سنانا یہ مقصد ہے. جو لوگ حضرت عالمگیر پر الزام لگاتے ہیں اور حضرت عالمگیر کو برا بھلا کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور جو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے جس انصاف سے ہندوستان کو سینچا ہے, اور جس انصاف سے ہندوستان کو طول دیا ہے, حضرت عالمگیر کی سیرت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج احسان ہے حضرت عالمگیر کا, چاہے ہندو ہو مسلم ہو, ان سب پر حضرت عالمگیر کا احسان ہے, کیونکہ وہ انصاف پرست بادشاہ تھے. ان کے زمانے میں کسی ایک چیز پر بھی جو ہے کسی کو دل پر ٹھیس نہیں پہنچی ہے, وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے. آج جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو, اس میں خرافات لکھے ہیں, اس میں غلط باتیں لکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کے درجات کو بلند فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ فی الدارین.